الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نوجوان نسل نے اس طرح کی گندگی کو اپنا لیا ہے کہ نہ وہ دنیا کی رہی اور نہ ہی آخرت کی، نہ ان کو آخرت کا علم رہا نہ ان کو دنیا کا علم رہا، کہ بالکل ہی ایک اپنی ہی زندگی میں مگن ہے، جو ان کو صحیح لگتا ہے اسی راہ پہ چل جاتے ہیں، جو غلط لگتا ہے اس کو غلط کرتے ہیں۔ نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ کوئی اخلاق رہا۔ تو یہ سب چیزیں بیس کرتی ہیں ہمارے تعلیمی نظام پر، کہ جس شخص کو جتنی اچھی تعلیم و تربیت دی جائے گی وہ شخص اتنا بااعتماد اور تمیزدار انسان ہو۔ تو یہ سب ہمارے تعلیمی اداروں سے تعلق وابستہ ہے، بے شک وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ لیکن جہاں تک دنیاوی تعلیمی اداروں کی بات ہے، تعلیمی اداروں میں کوئی تربیت نہیں ہو رہی، نہ کوئی بچوں کو شعور اور نہ کوئی علم۔ بس دنیاوی تعلیمی ادارے کچھ تجارتی دھندوں سے کم نہیں، کہ بس انہوں نے اپنا بزنس کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، کچھ ٹیچر رکھ لیے چلا رہے ہیں، اور طالب علموں کا کوئی نظریہ ہی نہیں، علم کو علم سمجھ کے وہ حاصل ہی نہیں کر رہے، بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دور میں، کوئی اچھے عہدے پر، کوئی اچھی پوسٹ پر۔ علم کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، علم کی ان کے ذہنوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بس ہم کر لیں، کسی طرح آگے چلے جائیں، کوئی عہدہ مل جائے، اتنے نمبر ہمیں مل جائیں، اتنی پرسنٹیج بن جائے، فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے، فلاں پوسٹ مل جائے۔ تو علم کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے۔ علم کو بس ہم نے ایک طور طریقہ، ایک روایت بنا لی ہے کہ بس اس روایت سے گزر کر بڑے ہونا ہے، اچھی پوسٹ پر لگ جانا ہے، بس ختم۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں نے خود اپنی حیثیت کو کم کیا ہے، کہ تعلیمی اداروں کے بجائے وہ تجارتی ادارے بن چکے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے دھندے کھولے ہوئے ہیں۔ اس میں تعلیم نہیں ہے، اس میں صرف پیسے کی لگن۔ تعلیم کو کہیں کونے میں رکھا ہے، بس جہاں کام چل رہا ہے چلاؤ۔ تو مان بھی لیں اگر ہم کہ ہمارے دنیاوی تعلیمی ادارے ہماری نوجوان نسل کو تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، مان لیں، صحیح ہے۔ تو یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سا علم ہے، یہ کیسی تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے خلاف ہے؟ اگر یہ ایک اسلامی ملک ہے تو پھر ادھر کے ادارے بھی اسلامی قوانین کے پاس، ادھر کے اداروں کو بھی اسلام کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں تو صرف ایک پیسے کو ایک اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے، اور علم کو ایک قدیم چیز، سیدھی بات بولے تو ایک قدیم چیز ہم نے ایک سمجھ لی ہے، کہ علم کی نہ کوئی حیثیت نہ کوئی اہمیت۔ اس طرح کہ میں نے بتایا کہ بس ایک روایت سمجھ لیا ہے کہ اس سے گزر کے ہم آگے چلیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے تعلیمی ادارے نہیں بلکہ تجارتی دھندے ہیں، اور اگر شعور، تربیت اور علم ان کو طالب علموں کو سکھایا جا رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو پھر یہ کیسے تعلیمی ادارہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ماڈرنائز، فیشنائز اور ان کے رویے میں ایک ایسی گستاخی اور ایک مطلب کہ ان کو ایک سیلفشنس
جس طرح کے جن چیزوں کا اسلام نے منع کیا ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ ان کو یورپ کی گندی مغرب کی گندی روایتیں اپنا رہے ہیں. اور جب ایک چھوٹا 6 سال کا بچہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ناچے گا تو پھر بڑے ہو کے وہ فرعون کی صف میں جا کے لگے گا نا. تو جس قوم کے 6 سال کا بچہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ناچ رہا ہو اور اس کے واہ واہ ہو رہی ہو, پھر وہ قوم تو کہیں کی نہیں رہی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہی تعلیمات کے خلاف, اور پھر یہی لوگ اٹھتے ہیں اور دینی مدارس کی طرف تنقیدیں کرتے ہیں کہ مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور جہاں ادھر انہیں دنیاوی تعلیم والوں کا ادھر 6 سال کا بچہ اسٹیج پہ ناچ رہا ہوتا ہے, تو ادھر دینی مدارس میں 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا بیٹھا. تو یہ فرق ہوتا ہے تربیت کا, شعور کا, علم کا. بے شک خرابیاں ہیں, خرابی ہر چیز میں, کہ جس ملک کی قوم اپنے نمائندے, اپنے وزیر کو نہ سلیکٹ کر سکی, تو اس قوم کے اداروں میں تو خرابیاں آئیں گی. میرے خیال سے تقریباً ایک ماہ کو ہونے والا ہے, 1 مہینہ ہونے والا ہے, آج ابھی تک ہم اپنے ملک کے نمائندے کو سلیکٹ نہیں کر پائے. تو پھر اس قوم کے اداروں کا کیا ہوگا؟ کہ جہاں پہ جس ملک میں انصاف نہ ہو, تو پھر وہاں کے تعلیمی ادارے بھی اور اوپر سے بھی اور گئے گزر تعلیمی ادارے بن جائیں گے. جو ابھی حیثیت ہے ہماری آنے والی نسل اور خراب ہوتی جائے گی, کیونکہ ہم نے اسلام کی رسی کو چھوڑ دی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا گزارنے کا طریقہ بتایا, کہ ہم نے اس طریقوں کو اپنایا نہیں, اور بالکل ہی اس سے خلاف طریقے پر چل رہے ہیں. ہمارے پورے ارادے اس خلاف طریقے پر چل رہے ہیں. پوری قوم اس طریقے پر لگی ہوئی ہے کہ آج کوئی اگر ہماری محفل میں آ کے کوئی مولوی ٹائپ بندہ آ کے بیٹھ جائے, سر پہ ٹوپی ہو, داڑھی ہو, شلوار قمیض میں ہو, تو کیا اس سے ہم کیا رویہ اختیار کریں؟ کیا سکھا رہے ہیں ہماری تعلیمی ادارے کہ اگر تمہارے محفل میں کوئی غریب بندہ آ جائے تو جاؤ اس کو کونے میں بٹھا دو. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات تو نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات تو یہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی امیر بھی تمہاری محفل میں آیا تو اس سے بھی وہی رویہ اختیار کرو تم غریب سے کرو, اور جو غریب تمہاری محفل میں ہے تو اس سے وہی رویہ اختیار کرو جو تم امیر سے کرتے ہو. تو یہی ہماری قوم کی جڑ ہے جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. تعلیم اداروں کا اصل مقصد ہوتا کیا ہے؟ تعلیم, انگلش تو ہم گھر پہ ہی بیٹھ کے سیکھ لیں, کمپیوٹر میتھ ایکویشن سولو کرنا وہ ہم گھر پہ بھی کر لیں, یوٹیوب بھرا پڑا ہے. آئی ٹی کی چیز سیکھنی ہے, کوئی کمپیوٹر, کوئی سائنس, کوئی بایولوجی کی چیز سیکھنی ہے تو وہ تو ہم یوٹیوب پہ بھی سیکھ سکتے ہیں. دنیا بھری پڑی ہے, گھر پہ ہی بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. اصل ہمارا تعلیمی اداروں کا مقصد ہے ہمارے طالب علموں کو, ہماری نوجوان نسل کو شعور اور تربیت کرنا ان کی. اور اس کے علاوہ, ان 2 چیزوں کے علاوہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سب کام ہو رہے ہیں. بس یہ شعور اور تربیت اور علم کی لگن ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. اور جس اسلامی ملک کے تعلیمی اداروں میں بچوں سے جرمانہ لیا جا رہا ہو تو پھر اس تعلیمی ادارے کا کیا حال ہوگا, اس ملک کا کیا حال ہوگا, اس قوم کا کیا حال ہوگا. کہ چاروں اماموں سے ثابت ہے یہ بات, چاروں اماموں سے ثابت ہے کہ کسی بچے سے کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں لینا چاہیے. تو جو آج ہمارے اسکول ہم پر فائن لگاتے ہیں نا, کہ کوئی لیٹ ہو جائے یا کسی کے یونیفارم یا کسی کے کپڑوں میں کوئی مسئلہ ہو, یا کوئی بتائے اگر چھٹی کر لے تو فائن عائد کرو, تو یہ کام بالکل حرام ہے. اور چاروں اماموں سے یہ چیز ثابت ہے
بس ایک قول ہے، لیکن اس قول کو بھی علماء نے منسوخ کر دیا، نہیں مانا جاتا وہ قول، اور پھر بھی لیا جا رہا ہے آج، اور بڑی سطح پر ایک رقم جمع ہوتی ہے اور وہ پھر ذاتیات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی حرام کے پیسے کو پھر آگے تنخواہوں میں بھیجا جا رہا۔ تو ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ اسلام مٹایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے نظام کی غلطی، یہ کسی ادارے کی نہیں، یہ پورا نظام ہے، ہمارے پیچھے ایک پورا نظام لگا ہوا ہے کہ جو ہمیں اس دین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا والے دنیاوی تعلیمی ادارے ادھر مدارس پہ تنقید کرتے ہیں، مدارس والے ادھر تنقید کرتے ہیں۔ کیا تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے بچے 6 سال کا بچہ ادھر ناچ رہا ہے اور ان کے یہاں پہ 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا بیٹھا، پھر یہی لوگ اٹھ کے ادھر تنقیدیں کرتے ہیں۔ کوئی اتنی سی کوئی ایک غلطی ہو جائے تو اس کو کھینچ کر لمبا کر کے دکھا دیں، دیکھو بھائی مدارس کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم خود اس چیز کو بڑھا رہے ہیں، ہم امت کو جوڑ نہیں رہے، ہم امت کو خود اپنے عمل سے، اپنے قول سے امت کو توڑ رہے ہیں۔ اور آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، یہ ہمارے خود کے عملیات کی وجہ سے۔ ہم نے نہ اس چیز پر غور کیا، نہ اس چیز پر فکر کی، بس اپنی زندگی میں مگن، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی لگن، بس اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی کہ پیسہ کما لیں، پہلے پیسہ کما لیں، بعد میں دیکھیں گے، دین کو بعد میں دیکھیں گے، اور پھر وقت آتا ہے کہ موت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد اس دنیا میں ایک دوسرے کو تنقیدیں کرنا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم غلط ہے، حرام ہے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میری بات کا اصل مقصد ہے کہ ہمیں اپنا نظام صحیح کرنا ہے، کہ ہم نے جو اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں اسلام کو اپنانا ہے۔ اصل چیز اسلام ہے کہ قرآن تو خود کہتا ہے دینی تعلیم حاصل کرو، ساتھ میں دنیا کو بھی کھوجو، کہ دنیا میں ہمیں کیا، دنیا میں ہم نے جو تمہارے لیے نعمتیں رکھی ان نعمتوں کو کھوجو۔ تو ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ میں اسلامی قوانین، اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ہمارے کسی عمل، ہمارے اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اگر اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا، کہ ہماری یہ تربیت اسلامی تربیت ہو رہی ہے، ہمیں یہ شعور سکھایا جا رہا ہے کہ کہیں سنت کے خلاف تو نہیں، اسلام کے خلاف تو نہیں، لیکن آج تو خلاف ہے، اور پھر تنقیدیں کر رہے ہیں، وہاں سے یہاں، وہاں سے یہاں، اور تنقیدیں بھی ان پر کر رہے ہیں، علماء پر۔ پھر جب مرتے ہیں تو پھر انہی علماء کے سامنے رکھ کے جنازہ پیش کرتے ہیں، مولانا ہمارا جنازہ پڑھا دیجیے، ہماری بخشش کی دعا کر دیجیے۔ پوری زندگی تنقیدیں کرتے ہیں، پھر آخر میں اسی عالم دین کے سامنے اپنا جنازہ رکھ کے بول عالم صاحب نماز پڑھا دیجیے۔ تو یہ کائے کا دین کہ زندگی کسی اور عمل میں، اور جب مر گئے پھر کچھ اور۔ تو اس لیے اگر ہم پہلے ہی اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، دیا ہوا علم حاصل کریں، قرآن مجید کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں، پھر ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی چیز میں اور ڈوبے جائیں گے۔ اور ہماری آنے والی نسل، حتیٰ کہ بالکل اس بات کا میں قائل ہوں کہ آج جس طرح ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، آنے والی نسل دین پر ہی نہیں رہے گی۔ کیا جمعہ نمازیں تو چلنی ہے، پھر آنے والی نسل جمعہ بھی بھول گئی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں کسی دینی مدارس کی کسی ایک غلطی سے سارے نظام کو ہمیں غلط نہیں کہنا، بلکہ کسی نظام کو ہم نے نہیں غلط کہنا، ہم نے اس نظام میں رہتے ہوئے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ غلطی دیکھو تو تنقید نہ کرو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم بھائی یہ مسئلہ ہے اس پہ باتیں کہتے ہیں، آگے چل پڑتے ہیں، اور وہ خلل کا خلل وہیں رہ جاتا ہے۔
تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، اس چیز کو مٹانا ہے. اور دینی مدارس کے جو عملیات ہیں، جو ان کے جو اپنی ایک تاریخ ہے، ہمیں اس تاریخ کو جھٹلانا نہیں چاہیے. اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ آج دینی مدارس ہمارے لیے ایک چٹان ہے، دیوار ہے. آج جو ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارا ایمان بچا ہوا ہے، وہ سب ان علماء اور دینی مدارس کی وجہ سے، جن پہ آج ہم لان تان کرتے ہیں، جن کو آج ہم برا بلا کہتے ہیں. اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو آج ہمارے اندر ہمارا ایمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور ان دنیاوی تعلیمی اداروں کو ہدایت دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.